As we have seen Barrick Gold's presentation, these deposits value trillions of dollars. If we are able to harvest these great assets, I can say that Pakistan would say goodbye to institution like IMF. خیبر پختونخوا مائنز اینڈ منرل بل 2025 کو مکمل طور پر مسترد کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی پاکستان میں ہونے والی لیجسلیشنز کو، قانون سازیوں کو کرٹیسائز کرنا، ایکسپلین کرنا، کنڈیم کرنا میننگ لیس لگتا ہے، فنی لگتا ہے، مزاحیہ لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ سب سننے والوں کو یہ معلوم ہے کہ اگر کوئی قانون یہاں پر نہ بھی بنے اور کسی کا دل کر رہا ہو ایک کام کرنے کا جو کہ طاقتور پوزیشن پر ہو تو وہ ہو جائے گا۔ دیٹ ڈز ناٹ نیڈ دا فورس آف لا۔ اور اگر کوئی کام نہیں کرنا تو اس پر 10 قانون سازیاں بھی کیوں نہ ہو چکی ہوں وہ کام پھر بھی نہیں ہوگا۔ لیکن پھر بھی فار دا سیک آف انفارمنگ دا پبلک، کیونکہ آج پاکستان کے اندر ایسی صحافت، ایسا جرنلزم، ایسا ایکٹیوزم بہت ہی کم رہ گیا ہے جہاں ایکچوئل ایشوز کی بات ہو رہی ہو، باقی ہر جگہ وہی ہے، عمران خان، نواز شریف، زرداری، دیٹس اٹ، پولرائزیشن، پیٹی پالیٹکس، ریٹورک۔ تو اسی لیے ایک اور مسئلہ جس نے سر اٹھا لیا ہے، ہم نے آج سے کچھ دن پہلے آپ کو انڈس کنال پروجیکٹ کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ کامنٹری پرووائڈ کی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ کیوں سندھ کے اندر احتجاج ہو رہا ہے۔ آج بھی لائرز وہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کے اوپر ایکشن بھی لیا جاتا ہے، فورس بھی یوز کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آن دا پیرلل ایک اور ایشو کھڑا ہو چکا ہے جس میں صوبوں کو گریونسز موجود ہیں، جس میں شکوک و شبہات موجود ہیں، جس پہ ڈبیٹ بہت ہی کم ہو رہی ہے لیکن ایشو بہت ہی سیریس ہے، اور وہ ہے مائنز اینڈ منرل امینڈمنٹ ایکٹ 2025 2025 کا۔ کانکنی کے حوالے سے، اس کے علاوہ جو جواہرات ہیں، جیم سٹونز ہیں، پریشس منرلز ہیں، اور اس کے علاوہ جیم سٹونز ہیں، ان کے حوالے سے قانون میں ترمیم کا ایک ایکٹ لایا گیا بلوچستان کے اندر، خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اندر۔ اس ایکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن یہ سارا معاملہ شروع کہاں سے ہوتا ہے۔ 8 اپریل 2025 کی بات ہے، پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم PMIF 25 کے نام سے ایک ایونٹ کا انعقاد ہوتا ہے اسلام آباد کے اندر، اور اس ایونٹ میں تقریباً 2000 پارٹیسپینٹس موجود ہوتے ہیں۔ 25 کنٹریز کے ڈیلیگیشنز یہاں پر آتے ہیں، جس میں چائنا ہے، سعودی عربیہ ہے، یونائٹڈ کنگڈم ہے، فن لینڈ ہے، ڈنمارک ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کنٹریز موجود ہیں، اور بہت سی کمپنیز بھی موجود ہوتی ہیں، فار انسٹنس بیرک گولڈ، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ، مری انرجیز، FWO، ریکوڈک مائننگ کمپنی، یہ ساری کمپنیز کے ڈیلیگیشنز موجود ہوتے ہیں۔ اور اس میں کیا جاتا ہے، کیس اسٹڈی پریزنٹ کی جاتی ہے منرل پروجیکٹ کی، ساتھ ساتھ لائسنسنگ کے حوالے سے، ڈیل میکنگ کے حوالے سے اپرچونیٹیز اناؤنس کی جاتی ہیں کہ جو لوگ باہر سے آئے ہیں پاکستان میں اتنی بڑی منرل ویلتھ ہے، ان کو دکھایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس کتنے منرلز ہیں، اس کو کس طرح سے ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے، کیسے میوچولی بینیفیشل اگریمنٹس کیے جا سکتے ہیں جس سے ان کو بھی فائدہ ہو، ہمیں بھی فائدہ ہو۔ اور اس کے علاوہ گلوبل انویسٹرز کی ایک لمبی فہرست تھی، پالیسی لیڈرز موجود تھے۔ شہباز شریف صاحب جو کہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، وہ اس موقع پہ خطاب کرتے ہیں، کوٹ اینڈ کوٹ کہتے ہیں، دیز ڈپازٹس آر ویلیوڈ ایٹ ٹریلینز آف ڈالرز، کھربوں ڈالر کے پاکستان کے پاس ریسورسز منرل فارم میں موجود ہیں۔ اف وی ہارویسٹ دیز پروجیکٹس پاکستان ول سے گڈ بائی ٹو دی IMF۔ اگر ہم ان پروجیکٹس سے فائدہ اٹھا لیں تو IMF کو ہمیں خدا حافظ کہنا آسان ہو جائے گا، اس کے بعد میں ہم قرضے نہیں لیں گے۔ اس پہ آپ کو کتنا ٹرسٹ ہے کتنا نہیں مجھے نہیں پتہ، لیکن مجھے انسانی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسا ملک ملا ہو جو کہ ایک مائن بیچ کے امیر ہو گیا ہو۔ افریقہ کے اندر ٹریلینز آف ڈالرز کی ورتھ کے منرلز، نیچرل اور اس کے علاوہ گیس ہو سکتی ہے، آئل ہو سکتا ہے، موجود ہے، بٹ بینکرپٹ ممالک ہیں۔ افغانستان کی سرزمین میں بھی ایسے ہے، ایران میں بھی ایسے ہے۔ دیٹ ٹیلز یو کہ a lot of combination of factors have to come together to make it happen. It is not that simple, but still moving forward. US سیکرٹری آف دا اسٹیٹ جو ہیں انہوں نے انٹرسٹ شو کیا تھا پاکستان کے منرلز میں، اور ساتھ ساتھ اس کانفرنس میں یہ بھی کہا گیا کہ کرنٹلی 3.2% آف دا GDP comes from mineral wealth، لیکن اس کو ہم بڑھا بھی سکتے ہیں۔ اب جن منرلز کی بات ہو رہی ہے وہ کون سے ہیں، وہ کہاں پر ہیں، وہ کتنے زیادہ ہیں، ذرا یہ قصہ بھی سن لیجئے۔ منرل ورتھ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو صرف پاکستان میں نہیں، دنیا میں سب سے زیادہ ویلیوڈ خطہ amongst the top most valuable places on earth in terms of mineral wealth is undoubtedly بلوچستان۔ تھوڑا سا میں آپ کو سپرفیشلی اوور ویو دیتا ہوں کہ بلوچستان میں لڑائی کیوں ہوتی ہے، وہاں پر سگنیفیکنس کیا ہے لڑائی کی، اور کور کیا ہے، سینٹر کیا ہے، اور اس کے علاوہ نیوکلیس کیا ہے لڑائی کا، وہ اس کی لمٹ لیس ورتھ آف منرلز ہے اور نیچرل ریسورسز ہے۔ اکثر ہم بلوچستان کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ what are the entities fighting for, you know, because they are fighting for something which is more valuable than you can even think of. Estimated mineral reserves جو بلوچستان کے ہیں ان کو کہا جاتا ہے انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشنز کے مطابق بھی $1 trillion ورتھ منرلز یہاں پر موجود ہیں، 1 کھرب ڈالر کے قریب۔ 5.9 بلین ٹن کاپر اور پڑی ہوئی ہے ریکارڈک میں، یعنی کہ تقریباً 6 ارب ٹن کاپر پڑا ہوا ہے۔
اس کے علاوہ سینڈک کا منصوبہ ہے, دشت قائن کا منصوبہ ہے. 90% پاکستان کا جو کرومائٹ ہے وہ بلوچستان سے آتا ہے. اس کے علاوہ آئرن اور کی بات کی جائے تو 75 سے لے کے 200 ملین ٹن تک اسٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ یہاں پر آئرن اور موجود ہے, ٹھیک ہے, جس کے لیے پاکستان کریو کر رہا ہے اس وقت, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ کول کی اگر بات کی جائے, دنیا کے سب سے بڑے ریسورسز میں سے ایک ہے, 200 ملین ٹن کول کا ریزرو ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ دیگر منرلز جو ہیں جس میں جپسم ہے, لیڈ ہے, ٹنگسٹن ہے, زنک ہے, ماربل ہے, اس سب کے وسیع ریسورسز موجود ہیں مختلف علاقوں میں. میں لمبی فہرست نام لے کر آپ کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا, کلیکٹیولی بلوچستان کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے علاوہ پاکستان میں سب سے جو پریشس اور سیمی پریشس سٹونز ہیں جس میں ایمرالڈ آتا ہے, گارنٹس آتے ہیں. گولڈ کی اگر بات کریں تو کچھ ایسٹیمیٹ بتاتے ہیں کہ 42 ملین آؤنسز پڑا ہوا ہے گولڈ وہاں پر. 412 ملین ٹن سینڈک میں موجود ہے. اس کے علاوہ دشت قائن کی اگر میں بات کروں تو وہاں تقریباً 400 ملین ٹن سونا موجود ہے. یہ ہے پروپورشن. ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ کس قدر لمٹ لیس ان ویلیویبل قسم کی, پرائس لیس قسم کی نیچرل ریسورس ہے جس کا آج تک ہم نے فائدہ ہی نہیں اٹھایا. بلوچستان میں عوام کے حالات دیکھیے, جہاں پر آدھی سے زیادہ پاپولیشن کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے, وہ سونے کے اوپر ننگے پیر چل رہے ہیں, لیکن اس سے ان کو فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. اور میں تو ایون کہوں گا پاکستان کو بھی نہیں ہے, کیونکہ ہم وہاں پر پیس ہی نہیں لا سکے کہ اس کو ایکسپلائٹ کر سکیں اور اپنے بھوکے پیٹ جو عوام ہیں ان کا پیٹ بھر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ سلفر اگر چاغئی کی بات کروں 50 ملین ٹن ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے پڑا ہوا ہے. سوئی گیس فیلڈ سے تو آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ پورے پنجاب میں, پورے پاکستان میں گھروں میں جو گیس آتی ہے اس کو لوگ نیچرل گیس نہیں سوئی گیس کہتے ہیں آج بھی. 1953 سے وہاں سے نکل رہی ہے اور ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ان سارے ریسورسز کی اگر ایسٹیمیشن کی جائے تو اس میں لوکل آن گراؤنڈ پاپولیشن کو کیا ملتا ہے, یا پھر اوور آل اس سے کتنا کو ہم نے فائدہ اٹھا لیا چند شخصیات کے علاوہ, نہ ہونے کے برابر. اب آ جاتے ہیں پختونخوا کے اوپر, کیونکہ یہ دونوں جو امینڈمنٹ ایکٹس لے کر آئے جا رہے ہیں وہ بلوچستان اور پختونخوا سے متعلق ہیں اور کسی پروونس سے متعلق نہیں ہیں. سوات ویلی جہاں شام و زئی کا علاقہ ہے, بتایا جاتا ہے کہ سب سے ہائی کوالٹی کا ایمرالڈ یہاں پر ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, یہاں سے نکلتا ہے, دنیا بھر میں مشہور ہے یہاں کا. اس کے علاوہ پختونخوا کے اندر 3 ارب 3 بلین ٹنز آف گرینائٹ ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ پڑا ہوا ہے, 3 بلین ٹنز, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ لائم سٹون موجود ہے, جپسم موجود ہے, ماربل موجود ہے, اور میسو کاپر ریزروز ہیں وزیرستان کے اندر, ٹھیک ہے. بہت سے علاقوں کو ابھی ایکس فاٹا کا نام دے کے ضم کر دیا گیا پختونخوا کے اندر. وہاں کی بھی جو منرل ورتھ ہے اس کی تو ابھی ایسٹیمیشنز بھی موجود نہیں ہیں, ایکچوئل فگرز بھی موجود نہیں ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ 2017 کا جو منرلز کا قانون تھا وہ یہاں اپلائی نہیں ہو رہا تھا, اب یہاں بھی ہوگا, صحیح ہے. آگے چلیں, مالاکنڈ اور چترال کے اندر جو ریجن ہے اس میں سلور کے, کرومیم کے, نکل کے, زنک کے بہت بڑے ریسورسز موجود ہیں. پختونخوا, صرف پختونخوا کا ایک صوبہ پاکستان کی 50% کروڈ آئل کی پروڈکشن کا ذمہ دار ہے, یعنی کہ جتنا کروڈ آئل پاکستان میں پیدا ہوتا ہے اس کا 50% پختونخوا پیدا کرتا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ تقریباً 1 بلین بیرلز بنتا ہے, یعنی کہ 1 ارب بیرل تیل. یہ شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہ ہو کہ پختونخوا کی کنٹریبیوشن کیا ہے, ٹھیک ہے. ریکوریبل نیچرل گیس کی اگر میں بات کروں تو 9 سے 16 ٹریلین کیوبک فیٹ پختونخوا میں پیدا ہوتی ہے, 9 to 16 ٹریلین کیوبک فیٹ. لسن اگین اف یو ہیو ناٹ, صحیح ہے. ہائیڈرو پاور پوٹینشیل بھی یہاں بہت زیادہ ہے, اس کی وجہ کہ پہاڑی علاقے بہت زیادہ ہیں, ویلیز بہت زیادہ ہیں, میڈوز بہت زیادہ ہیں, تو اس وجہ سے پوٹینشیل پروڈکشن کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ 30,000 میگا واٹ پروڈیوس ہو سکتا ہے جو ابھی پوٹینشیل پہ نہیں پہنچا, which is also a natural resource, hydro power potential, which is 50% of the entire capacity of Pakistan, 50%. اور پختونخوا کے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں 90% علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا عذاب ہی ڈیل نہیں ہو رہا, جہاں آدھا دن بجلی نہیں آتی, اور پوٹینشیل کیا ہے, 30,000 میگا واٹ کی پروڈکشن کی پوٹینشیل ہے. اس کے علاوہ بنو, ڈیرہ اسماعیل خان, کوہاٹ, ہزارہ, مالاکنڈ, مردان, یہ تمام علاقے منرل ویلتھ سے مالا مال ہیں, صحیح ہے. کرک کے اندر آپ کو پتہ ہے OGDCL کافی ایکٹیو ہے. اس کے علاوہ ہٹر, جو کہ یا ہتر کہہ لیں اس کو, ہری پور کے قریب واقع علاقہ ہے, میسو کاپر اور موجود ہے, ٹھیک ہے, اور سینکڑوں ٹنوں کے حساب سے یہاں سے وہ ایکسپلائٹ کی جاتی ہے اور ایکسپورٹ بھی کی جاتی ہے, چین تک کو ایکسپورٹ کی گئی ہے. اس کے علاوہ یہی صورتحال کشمیر اور گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی ہے. وزیر اعظم صاحب نے جو خطاب کیا یہ بھی کہا کہ گلگت کے پہاڑوں میں اتنی منرل ورتھ موجود ہے کہ اگر ہم اسی سے فائدہ اٹھا لیں تو قوم پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے گی. شاید یہ بھول گئے کہ وہاں خالصہ سرکار لاز بھی ختم کرنے تھے, ان کو کوٹا بھی پورا دینا تھا, ان کو
پانی، بجلی، انٹرنیٹ، ایجوکیشن بھی دینی تھی، سڑک بھی بنانی تھی وہاں پہ.